بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ السلام علیکم امی جی، السلام علیکم ٹائی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور لاہور سے طاہر کو 200 کے قریب مزید پودے لے کر آیا تھا، زیادہ تر اس میں پھول ہیں، موتیا وغیرہ، تو وہ آج سارے لگا دیے ہیں ایک ترتیب سے۔ اور چونکہ محرم میں ایک روایت ہے ہمارے اسلاف سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ قبروں کو تھوڑا سا مٹی وغیرہ جو ہے وہ عاشورہ سے پہلے جا کے تھوڑا سیٹ کرتے ہیں۔ چونکہ بارشوں کا موسم ہے، میں دیکھ رہا تھا کافی ساری زمین جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، چونکہ کچی زمین تھی، لیکن پودے جو ہیں وہ الحمدللہ جو لگائے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی مہربانی سے وہ لگ گئے ہیں۔ پودوں کا لگ جانا بھی بڑی برکت ہے، اور وہ سارے پودے ہیں جو بیجی کی خواہش کے تھے۔ یہ جو لائن آپ کو آج نظر آ رہی ہے تازہ، یہ گلاب کے ہیں، سارا گلاب ہے، اور یہ جو تازہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارے کی ساری موتیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لالا ایوب انہوں نے لگا دیے تھے ہمارے بعد، یہ بھی سارے لگ گئے ہیں، یہ پھول ہیں۔ اور ابھی بہت سارے پودے پڑے ہوئے ہیں جو شام کو لگا دیں گے، چونکہ دھوپ زیادہ ہو گئی تھی تو پھر بچے چلے گئے سارے، طاہر وغیرہ، ابو جی بھی آئے تھے، تایا جی تھے واہ فیکٹری سے، اور وقار شاہ، اسی طریقے سے ہماری ساری بچیاں، 2 گاڑیاں آئی ہوئی تھیں لاہور سے بھی، اسلام آباد سے بھی۔ تو ابھی تک وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کونے پہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہے، چونکہ وہاں سے زمین تھوڑی نیچے ہے، تو یہ برحال جگہ اونچی تھی، یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جو قبروں والی سائڈ پہ ہے۔ باقی یہ سارے پودے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں اور آپ لوگوں کا سلام پہنچا دوں شہر خموشاں کے مکینوں کو۔ اور یہ گلاب کی پتیاں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جو 1 مہینہ آلموسٹ ہو گیا بیجی کو، اور 20 دن کے لگ بھگ ہو گئے ہیں تائی جی کو، اور کوئی ہفتہ 8-9 دن ہو گئے ہیں پھوپھو جی کو بھی دنیا سے گئے ہوئے۔ 3 بڑی لیجنڈ ہستیاں۔ سو میں کوشش کرتا ہوں کہیں چھاؤں کی طرف نکلوں، چونکہ دھوپ بہت تیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دعا کرتا ہوں رب سونا اپنے اس کلام پاک کو اپنی ہی بارگاہ میں اپنی رحیم کریم ذات کے طفیل قبول کرے، اور سب سے پہلے اس کا ثواب جو ہم ہدیہ کرتے ہیں، اصال ثواب، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کے طفیل اس کا ثواب تمام ارواح انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ جتنے شہداء ہیں، شہداء کرب و بلا، شہداء بدر، شہداء احد، دیگر اسلام کی تاریخ میں جتنے بھی شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
رب العالمین اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے، اپنی بخشش کے خزانوں سے، اپنے رحم کرم اور فضل اور عطا کے خزانوں سے یا رب العالمین دنیا میں جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، ان کا سفر آخرت آسان فرما۔ رب العالمین جس طرح یہ تتلی دونوں قبروں پہ اڑ رہی ہے، پھولوں پہ اڑ رہی ہے، اپنا حصہ لے رہی ہے، یا رب العالمین ہمارے والدین کو جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے اسلاف، ہمارے جد اور سننے والی ہر روح کے والدین اسلاف جو نسبت رکھنے والے ہیں، جہاں تک بات پہنچتی ہے، جو ہمیں جانتے ہیں یا جنہیں ہم جانتے ہیں اور جو نہیں بھی جانتے، یا رب العالمین جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت کی تتلیوں اور جگنوؤں کی ہمراہی میں رکھنا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمانا اس مبارک یوم الجمعہ کے طفیل اور محرم الحرام کی فضیلت کے طفیل قبر کی، حشر کی، برزخ کی منزلیں آسان ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہم خسارہ پانے سے بچ جائیں، شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ زندگی کی بڑی حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، لیکن انسان جب بالکل ذاتی واقعے سے یا ذاتی واردات سے گزرتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل ٹوٹلی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو میں کیمرے کا رخ جو ہے وہ بدل سکوں تاکہ آپ براہ راست مجھے تھوڑا دیکھ بھی سکیں۔ دھوپ بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی آج میں قبرستان جب پہنچا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال چل رہا تھا، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، لیکن نوجوان اس میں اپنے حصے کی بات پک کر لیں گے، چونکہ یہ آمد ہوتی ہے اس طرح کا خیال، اور جب کوئی کسی جگہ پہ دوران سفر پلان نہ ہو، منصوبہ بندی نہ ہو اور کوئی بات خود سے آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں کسی نہ کسی کا حصہ موجود ہے، اس میں میری اصلاح ہے، اس میں آپ کی اصلاح ہے، سننے والوں کی اصلاح ہے۔ زندگی میں جو میں سمجھا ہوں، جو چیز میرے دماغ میں چل رہی ہے اس وقت، میرے دل میں یا میری روح میں یا ہر خلیے میں جو بہت بڑی حقیقت کبریٰ، اس کو آپ غور سے سمجھ لیں۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ فلسفے کی روح سے میں وہ ٹرمز یوز نہیں کروں گا ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو والی، استخراج اور استقراء۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کی جزیات کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں مشاہدہ وغیرہ کر کے، اور اس سے ایک آپ یونیورسل ٹروتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ مختلف حادثے واقعات کو دیکھتے ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، آپ کا ایک ہائپوتھیسس بن جاتا ہے کہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوگا چونکہ یہاں پہ یہ ہوا ہے۔ یا دوسرا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے کوئی پرنسپل پہنچ جائے اور آپ اس کی روشنی میں اپنی روزمرہ امور کی جتنی بھی جزیات ہیں ان کو آپ اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ یعنی کل آپ کے پاس پہلے سے آ گیا اور اب آپ اپنی زندگی کی جسمانی، روحانی، عقلی، وجدانی جزیات کے اوپر اس کو اپلائی کر دیں۔ تو اوور دا ایئرس فلاسفی کو، فقہ کو، تاریخ کو، ماہر نفسیات کو، جتنے بھی اساتذہ ہیں کسی بھی فیلڈ میں جو حواس خمسہ پہ کام کرتے ہیں یا چھٹی حس پہ کام کرتے ہیں، جن کا ایستھیٹک کے اوپر بڑا تجربہ ہے، ان سب کے مطالعے کے بعد جو میں سمجھا ہوں، اور انسان کا اپنا بھی کوئی وجدان چل رہا ہوتا ہے، جو بات میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو اصل پیغام ہے نوجوانوں کے لیے۔ ایک وقت تھا، کئی سال میں نے جزیات سے کل کی طرف جانے کی کوشش کی۔ میرے اکثر لائیو سیشن میں آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، مختلف علوم کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ یہ میری وہ جزیات والی تلاش تھی جو مجھے بے چین رکھتی تھی، ایک بے کلی تھی، اور میں لگا رہتا تھا کھوج میں، پڑھتا رہتا تھا، لائبریریوں میں گھسا رہتا تھا۔ لیکن جب میں قرآن پاک کے پاس پہنچا، جو میرے دل کی آواز ہے، اور بہانے سے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، قرآن پاک وحی کی شکل ہے، کتاب، اور اس کتاب کو سب سے پہلے جسے ایکسپلین کیا گیا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ٹوٹل زندگی
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نے سائنس کو پڑھا ہے، باٹنی کو، زوالوجی کو، دیگر جو سائنس کی برانچز ہیں تھوڑا بہت ٹچ کرتا رہتا ہوں اپنے شوق کے لیے۔ ایک چیز میں سمجھا ہوں، سائنس کی میں اگر پچھلے 40-45 سال کی تاریخ پر نظر دوڑاؤں، اور یہ جتنے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ گواہی دیں گے، ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول کے جو پہنچ چکے ہیں، سائنس آج سے 100 سال پہلے جو کہتی تھی، اب سائنس خود ہی اسے انکار کر چکی ہے۔ یہ سائنس کی مجبوری ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ آبزرویشن سے سٹارٹ کرتا ہے، آبزرویشن بدلتی ہے، ایکسپیریمنٹ بدلتا ہے تو تھیوری جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مختلف تھیوریز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ہے جو جزیات سے کل کی طرف جانے والا سفر ہے۔ تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم فنا کی حدود میں چلیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف جزیات پہ غور کریں، اور وہاں سے بڑھاپے میں پہنچتے ہوئے جب بالوں میں چاندی اتر جائے تو پھر آ کے ہمیں اللہ نظر آنا شروع ہو جائے، اور ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا وہ سب غلط تھا، اور اب ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ سائنس نے دراصل یہی کیا ہے۔ سائنس کی پچھلی 100 سال کی تاریخ آپ اٹھائیں تو سائنس ہر 10 سال کے بعد تقریباً اپنی ہی تھیوری سے انکار کرتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ سائنس ایوالو کر رہی ہے، ریولیوشن آ رہا ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے سائنس۔ یہ زمینی سائنس ہے جو انسان پہاڑوں کو کھودتا ہے، سمندر کی تہہ میں اترتا ہے اور پھر حقیقت تک رسائی پہنچتی ہے اس کی۔ جیسے ہائر کانشیس تک بات آ گئی ہے، ڈیوائن لنک تک بات آ گئی ہے۔ پہلے لوگ مانتے نہیں تھے کہ کوئی خدا ہے، اب سائنس جو ہے وہ ڈیوائن لنک کو سمجھ رہی ہے۔ تو اس نے جتنے بھی یہ الہاد والے تھے انہوں نے کافی عرصہ مغز ماری کر کے بڑے آرگومنٹس دیے، دلائل دیے، استدلال دیے۔ یہ جو استقرائی میتھڈ تھا، انڈکٹیو تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، وہ خود فیل ہو گئی، وہ اپنے آپ کو پروف کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے 2020 میں، تو انڈکٹیو ڈیڈکٹیو سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اب تو اس میں انارکسٹ والی تھیوری بھی آ گئی ہے، اور بہت ساری تھیوریز ہیں جو ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو چیز آپ کے سمجھنے والی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے، یعنی اگر تو آپ نے صرف اس زمین پر زندہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جزیات میں پڑے رہیں، اور اکبر الہ آبادی کے اس شعر کی مصداق کے فلسفی کو بیس کے اندر خدا ملتا نہیں، سلجھا رہا ہے ڈور کو اور سرا ملتا نہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑے رہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرتے رہیں، زندگی ویسے بھی گزر جائے گی۔ میں مڑ کے دیکھتا ہوں 1400 سال سے، اور اس قبرستان میں کتنے ایسے دفن ہیں جو ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے تھے، اب سب ثابت شدہ ہیں۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ 40-45 سال میں جب آپ کے بالوں میں چاندی اترے تو آپ بھی وہی بات کریں جو آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے بھی وہی باتیں کرنی ہے جو سال ہا سال سے اور قرن ہا قرن سے، کئی صدیوں سے وہ بات بزرگ کرتے آ رہے ہیں، سینہ بسینہ، علم لدنی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، تو دوسرا جو بہترین حل مجھے نظر آیا، اور زندگی گزارنے کا ایک شارٹ کٹ آسان طریقہ جس میں آپ کی انرجی بچ جائے گی، یہ میں آپ کو خود بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی انرجی ویسٹ کی ہے۔ خیر علمی طور پر زیادتی ہوگی یہ کہنا کہ ویسٹ کی ہے، لیکن اگر بہت عرصہ پہلے میں یہ گر سمجھ لیتا تو شاید مزید بہتر کام میں کر سکتا تھا۔ یہ میں ذمہ داری سے اقرار کرتا ہوں۔ جو چیزیں مجھے قرآن سے ملی ہیں، میں نے آپ کو پہلے حصے میں بتایا کہ انسان کی تھیریاں بدل رہی ہیں، انسان محدود ہے، اور ہر مرتبہ ہر دور کے انسان کو کوئی نئی بات سمجھ آئے گی۔ نیوٹن حرف آخر نہیں ہے، آئنسٹائن حرف آخر نہیں ہے، گلیلیو حرف آخر نہیں ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، حتیٰ کہ ابو علی سینا، جابر بن حیان، ابن الہیثم، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، جو سائنٹسٹ ہے وہ حکمت کی بات کرے گا لیکن اپنے دور کی سچائی بیان کرے گا، اس دور میں جو بات اس کو سمجھ میں آئی ہے اور جس طرح سمجھ میں آئی ہے وہ بتا دے گا۔ یہ زیادتی ہے کہ ہم آج کے دور میں بیٹھ کے پچھلے دور کے سائنسدانوں کی توہین کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں توہین کرنے والے؟ اس دور میں انہیں سچ یہی لگتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں ہمیں بہت ساری باتیں ایسی لگتی ہیں جیسے یہ کامل سچ ہے۔ تو ایک زندگی کا ڈھب یہ ہے۔ دوسرا ڈھب یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے۔ یہ میرے سامنے بہت بڑی حقیقت ہے
بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے سامنے بھی قبریں ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں پوری اسرار طریقے سے. ہم پہلے کہیں تھے نہیں، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گئے، اور زندگی گزاری 50 60 70 سال 40 سال 20 سال 100 سال، پوری اسرار طریقے سے ہم جا رہے ہیں. پیچھے دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا، وہی کھانا پینا شادی بیاہ اپنے اپنے چکر شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے دفنا کے نکلتے ہیں، اپنے قرض، اپنی زندگیاں، اپنے یوٹیلیٹی بلز شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، دھوپ بہت تیز ہے. آسان طریقہ یہ ہے، اللہ کی تھیری کو لے لیں، وہ کبھی نہیں بدلے گی. 4000 جنم آپ کے ہو جائیں، اللہ کی تھیری کبھی نہیں بدلے گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی سنت، اللہ کا کلمہ، اللہ کی خلق وہ نہیں بدلتی. یہ یاد رکھیے گا. قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. کتنا آسان ہو جائے، آپ اس کو سمجھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کی انرجی بچ جائے گی، آپ اپنے کام کو بہتر ترقی کے لیے استعمال کر سکیں گے. آپ اللہ کو ثابت نہ کریں، یہ بھی ثابت نہ کریں کہ اللہ نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت نہ کریں کہ اللہ ہے. اعتقاد آ گیا، آپ مسلمان گھرانے میں ہیں، خوش قسمت ہیں، آپ کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے. پتہ کیوں میں اکثر سیشنز میں کہتا ہوں، ہم تک یہ بات پہنچی ہے سیدی و مرشدی صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین علیہ تحیت و ثنا، جن کے بارے میں کسی دشمن نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ علیہ السلام نے کبھی انجانے میں بھی دروغ کوئی کی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی. آپ اپنی ہوائے نفسانی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے. تو جو چیز وحی ہے، وہی وہ نہیں بدلتی. اس کے اندر اس کا پروسیس ہمارے سامنے بدلتا رہتا ہے. 18ویں صدی میں وہ وہی کسی اور شکل میں انٹرپریٹ ہوئی، 19ویں میں کسی اور طریقے سے، 20ویں میں کسی اور طریقے سے، 21ویں میں اب کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے. جب کمپیوٹر نہیں تھا تو بھی سمجھانے والے مجنیکو کے دور میں مجنیکو کے ساتھ سمجھاتے تھے، تیروں کے دور میں تیروں کی طرح سمجھاتے تھے. ہر دور کے سمبلز بدل جاتے ہیں، سائنس بدل جاتے ہیں، ہر دور کے لیئرز ہیں. نئی لیئر نیچے آ جاتی ہے، پہلی چمڑی اتر جاتی ہے، نیچے سے نئی چمڑی آ جاتی ہے. حتیٰ کہ ہر خلیہ اپنے حصے کی زندگی گزار کے اپنے حصے کی موت پا لیتا ہے. یہ اس وقت کتنا پسینہ آیا، کئی سیلز، کئی ایٹمز مر گئے، چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے. جو نکل گیا سو نکل گیا. پانی پیوں گا، نئے سیل لوں گا، نئے ایٹمز لوں گا، H2O، جو کہ ابھی میں لے لیتا ہوں نلکے سے. تو زندگی کو آسان بنائیں. یہ میرے پیچھے سامنے پھیلی ہوئی اس تلخ حقیقت کو دیکھیں پلیز. نوجوان، اسے ڈرا مت کریں، اس سے انجوائے کریں. زندگی کے ساتھ ساتھ موت کے فلسفے کو انجوائے کریں. انسان کی زندگی توانا ہو جاتی ہے، مہکنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نیا راز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ نے جینے کا مزہ لینا ہے، موت کا مزہ لے لیں زندگی میں. موت قبل الموت. اور مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ استاد محترم واصف باسفا سے بھی پوچھا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں ہی موت کا مزہ چکھ لو، شہادت دے دو. جو ہونا ہے اس کو اپنے اوپر طاری کر لو، یہ تصور کر لو، مان لو، اعتقاد پیدا کر لو کہ میں نے جانا ہے، وہ میرا مالک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بے شک اسی کے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. سادہ سا فلسفہ ہے زندگی کا. یقین مانیے زندگی سفل ہو جائے گی. ویری ایزی ٹو لیو. باقی آپ کے پاس پلنٹی آف ٹائم ہوگا. آپ کا جو بھی شعبہ ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کسی شعبے میں آفیسر ہو، آرمی، نیوی، ایئر فورس، انٹیلیجنس، FBI، واٹ ایور، جو بھی آپ کا ہے، یا FIA، جو بھی آپ کے پاس ہے، IB کے آپ ہیں بندے، آپ کے پاس کوئی بیوروکریسی ہے، آپ پولیٹیکل لیڈر ہو، آپ پروفیسر ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کسان ہیں، آپ بزنس مین ہیں، ٹریڈر ہیں. یہ طے کر لیں کہ اللہ کی تھیری کو ماننا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتی. اور جو زمانے کی تھیریاں بدلتی ہیں وہ صرف زمانے کے ساتھ رکھیں گے ہم زندگی گزارنے کے لیے. ان کے ساتھ ہم نے آخرت میں نہیں جانا، جا ہی نہیں سکتے چونکہ وہ مر رہی ہیں. کیا فائدہ ایسی تھیری کے ساتھ جینے کا جو مر جائے؟ کیا فائدہ ایسے نظریے کے ساتھ جینے کا؟ کیا فائدہ جو مر جائے؟
جس نظریے کو موت آ جائے وہ نظریہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کتنا آسان ہے. یعنی آپ نے سوچ لیا، مان لیا، اعتقاد عقد کر لیا، جڑ گئے آپ. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اینڈ یو آر ہیئر ٹو پلے یور رول، افیکٹو رول. آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ دنیا میں سب سے زیادہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آپ کو کوئی ایک نصیحت کروں تو میں آپ کو کہوں گا کہ دنیا میں آپ جس کریکٹر میں آئے ہو، آپ کا جو کریکٹر ہے وہ بہتر طریقے سے، افیکٹو طریقے سے پلے کرو. اس طرح پلے کرو کہ اللہ کی کسی تھیوری کی کبھی نفی نہ ہو. آپ اللہ کو مانتے چلے جاؤ، اللہ آپ کو منواتا چلا جائے گا. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بے جی اور تائی جی اور یہ سارے ہمارے بزرگ جو چلے گئے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. درد اپنی جگہ پہ، کرب اپنی جگہ پہ، آنسو اپنی جگہ پہ، نوحے اپنی جگہ پہ. وہ درد ہے، وہ اندر اترتا ہے، وہ ہیرا بنتا ہے، دباؤ پڑتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر. کرب ہے نا، کرب. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئلوں کے اندر جو صبر کا ہیرا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا جاتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اپنی زندگیوں کی اکنامک کی تھیریاں، پولیٹیکل تھیریاں، سوشل تھیریاں، ڈیموکریسی کی تھیریاں، یہ سب رکھیں زندگی گزارنے کے لیے جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے. لیکن جو سفر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ جو منزل ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں جس نے جانا ہے، یہاں سے آگے جو کام آنا ہے، اور اس سفر میں موت نہیں ہے. آگے جو حال آپ نے یہاں پہ کر لیا نا، وہی آگے پیش ہونا ہے. ہاں، اگر آپ نے صدقہ جاریہ کر دیا تو آپ کو ملتا رہے گا آپ کا حصہ. افیکٹو رول، آپ جس بھی رول میں ہو ایسا رول پلے کرو کہ رہتی دنیا آپ کو یاد کرے، آپ کو اگنور نہ کرے، آپ کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں. ایک منٹ ٹھہریے گا، میں پانی ذرا ٹھنڈا نکال لوں ساتھ ساتھ. یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم. کنکلوڈ کر دیتا ہوں جو پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سالفنا ونحن بالاسر. تو زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو انڈیوس کرنی پڑتی ہیں چیزیں، انڈکٹیو تھیوری کی ضرورت ہے. لیکن جب سائنس، زمانے کی سائنس، فرق کیا ہے؟ سائنس کو میں بہت بلیو کرتا ہوں، سائنس کو میں بہت بلیو کرتا ہوں، اللہ کی سائنس کو، جو ڈیوائن سائنس ہے. ایک ایسی سائنس جس کی تھیوری کسی زمانے میں نہیں بدلی، کسی قوم کے لیے نہیں بدلی، اور ایک ایسا اٹل سچ، ایبسولوٹ ٹروتھ، یونیورسل ریالٹی جو اللہ نے کہہ دیا وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. جو بندے نے کہہ دیا وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. اللہ کی کہی ہوئی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، نہ ہوگی. یہ سوچنا بھی گناہ ہے، غلط ہے کہ یہ شاید کبھی سائنس اس لیول پہ پہنچ جائے. سائنس کی یہ جو زمینی شکل ہے، یہ جس مرضی سطح پہ پہنچ جائے، یہ اسی چشمے سے پانی پیے گی. حکمت اسی بڑی حکمت کے قدموں میں سجدہ ریز ہوگی. ہماری ساری تھیوریاں بدلتی جائیں گی، ہم سب فنا ہوتے جائیں گے اگر ہم فنا والی پالیسیوں کے زیر سایہ رہیں گے. لیکن اگر ہم ایک ایسی تھیوری کو مان لیں جو باقی ہے تو یقینی طور پر ہم بقا پا جائیں گے. چلے تو جانا ہے. میں آپ کو اکثر ایک سبق سناتا ہوں اپنا پڑھ پڑھ کے، اپنے آپ کو سناتا ہوں. دراصل سبق جیسے پہاڑے یاد کیے جاتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یقین مانیے اگر انسان زندگی میں صرف اتنی سی بات سمجھ لے، اسٹوڈنٹ سمجھ لیں اس بات کو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا خوبصورت پیکیج ہے.
اور اس کا اینٹونیم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں بھلا دوں گا. بھائی ونڈرفل، بھلے آپ کے پاس اور کیا چاہیے آپ کو، اتنا ایزی پیکج. تو فاروق شاہ بھی زندہ ہے، آپ لوگ سننے والے زندہ ہیں. السلام علیکم. یہ سب اب چلے گئے، ان کے لائیو سیشن ہم نے کرنے ہیں. تو فذکرونی، اللہ کا نظریہ حق ہے، اللہ الحق ہے. سائنس، زمانے کی سائنس، زمان و مکان کی سائنس اسی زمان و مکان میں رہے گی. اللہ کی سائنس اللہ کے پاس رہے گی. اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ کی سائنس کو فنا نہیں ہے، اللہ کی سائنس کو فنا نہیں ہے. جو اللہ کی سائنس میں اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. یہ حوالہ جو ہے نا، ریفرنس، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. کہتے ہیں جاؤ آپ کو میں نے اللہ کے حوالے کیا، یعنی میں نے آپ کے ساتھ اللہ کا ریفرنس جوڑ دیا. فی امان اللہ، اللہ کی امان میں دیا آپ کو. ہم جب اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیتے ہیں، اللہ کا حوالہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو ہم غیر متعلقہ نہیں رہتے، ہم متعلقہ ہو جاتے ہیں، متعلق ہو جاتے ہیں. متعلق کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا، تعلق ہے علاقے کے ساتھ. اللہ کا علاقہ کیا ہے؟ اللہ کا علاقہ ہے انعمت علیہم. اللہ کے علاقے کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، فیوڈلز، بھلے مانس، وہ انعام یافتہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ہم لوگوں نے پتہ کیا کیا زندگی میں؟ یہ آج کل محرم میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ ہوا اور 1400 سال پہلے یہ نہیں ہوا. آپ اندازہ لگاؤ ہم کر کیا رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کیسے تباہ ہوا، جنہیں یہ نہیں پتا کہ بینظیر صاحبہ کیسے اسیسینیٹ ہو گئیں، جنہیں ہمارے آج کے موجودہ دور کی سیاسی ہتھکنڈوں کا نہیں پتا. یعنی ہر دور میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہم اپنی اپنی لائن میں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ گے میرے پاس، پھر میں اس دن انصاف کر دوں گا جن باتوں پہ تم اختلاف کرتے تھے. تو ہمارا یہاں دنیا میں تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. جو جس پٹی پہ لگ گیا سو لگ گیا. قیامت کے دن ہی بات کھلے گی کہ اصل سچ کیا تھا. تو میں اس لیے نوجوانوں کو بڑے جرت کے ساتھ یہ کہا کرتا ہوں کہ ان تمام اختلافی معاملات سے جو ضد والے ہیں باہر نکل آؤ. کچھ فائدہ نہیں ہونا آپ کو، صرف آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کی توانائی ضائع ہوگی. یہ وہ تھیریاں ہیں کہ آپ کو ان چکروں میں ڈال کے 6 مہینے سال کے بعد صرف اتنی سی بات کی جائے گی کہ مجھ سے فلاں موقع پہ غلطی ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا تو سال ضائع ہو گیا. بڑے صاحب تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ فلاں موقع پہ ان سے غلطی ہو گئی، فلاں موقع پہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا فلاں موقع پہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے میری زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، میرا دراصل کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جو مقصد لوگوں نے سمجھ لیا. یہی سیم نقشہ قیامت کے دن بھی آئے گا، جب ہم لوگ اپنے امیروں کے اوپر الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، تمہاری سمجھدانی میں یہ بات آئی تھی. تو کیا کریں گے آپ؟ میں کیا کروں گا؟ میں اس لیے ان سارے چکروں سے بچ کے نا ان کے پاس آ جاتا ہوں. یہ شعر خاموشاں، یہ سچ بولتے ہیں، آخری سچ، کہ لوگوں یہیں آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا نیریٹو نہیں بدلتا، ان کا بیانیہ ایک ہے، ان کا بیان ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بولے بغیر ان کا جوش خطابت بہت ہے. یہ رگے پھلا کے نہیں بولتے، یہ اونچی آواز پہ بات نہیں کرتے، ان کے لفظ بھاری بھرکم نہیں ہے، کان لگا کے سننا پڑتا ہے 6 فٹ نیچے کیا ہو رہا ہے، وجود کی اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، کس طرح ڈی کمپوز ہو رہا ہے جسم. اتنی بڑی حقیقت جو زمین کے سینے پر چلتی تھی غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، وہ حقیقت مٹی مٹی ہو گئی ہے. یہ بتا رہے ہیں ہمیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ جھوٹ نہیں بولتے. جب میں چھوٹا سا تھا تب بھی ان کی یہی حقیقت تھی، آج بھی ان کی یہی حقیقت ہے. لیکن وہ جو سامنے بستیاں ہیں ہماری اسلام آباد میں، لاہور میں، یہاں پہ، وہ بدل رہی ہیں، وہاں سٹیٹمنٹس بدل رہی ہیں. وہ فلاں موقع پہ غلطی ہو گیا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، اوکے، معاف کیا. پھر
وہ جو آپ کے 3-4 سال ناراضگی میں گزرے ہوں گے، نفرتوں میں گزرے ہوں گے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کرنے والا توبہ کر لے، آپ کا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھ لی جو کسی نے لکھ دی کسی بھی وجہ سے، عمر کے کسی بھی حصے میں ضد میں آ کے یا غلطی میں، یا اس کو سمجھ آئی ہوگی اس وقت کہ یہی سچ ہے، اس نے لکھ دیا، اور بعد میں اس نے توبہ طائب ہو گیا، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے وہ کتاب سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تو کیا بنے گا آپ کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے اس بندے کو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ دے دی ہو، توبہ اس کی قبول کر لی ہو، آپ کے حصے کا کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے عقل دی ہے کہ عقل استعمال کریں، ان حقیقتوں کے اوپر نظر رکھیں جو اٹل ہیں، اللہ کی جو حقیقتیں ہیں۔ ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہی اللہ کی سمجھ ہے۔ ہم اللہ کو جان نہیں سکتے، یہی ہمارا جاننا ہے۔ ہم اللہ کو اس کامل طریقے سے مان نہیں سکتے، اور یہی اللہ کا ماننا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے مان ہی نہیں سکتے۔ اب سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا علامتی طرز بیان ہے، اس کے اوپر تھوڑا غور کریں گے سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے پاس، میرے پاس قرآن ہے، اور یہ مثالیں ہیں، آبزرویشن ہے نا، سائنٹیفک تھیری ہے یہ بھی، کیا زبردست سائنٹیفک میتھڈ آف ڈیوائن نالج ہے یہ، ان اینڈنگ، ان چینجبل، دیر از نو ٹرانزیشن وٹس ایور، کوئی ٹرانزیشن نہیں ہے۔ فرعون کے زمانے سے پہلے بھی یہی نظام تھا، وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون تھے، آج بھی اور قیامت کے دن تک انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں، بے شک اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں سوچا کرتا تھا بے جی اتنی بڑی حقیقت ہیں، یہ محف نہیں ہو سکتی۔ 1 مہینہ ہو گیا ان کے جسم کے بغیر، وقت گزر رہا ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کہیں سے نکل آئیں گی، کسی کمرے میں چھپی ہوئی ہیں، خوشبو آتی ہے ان کی۔ لیکن زندگی میں آپ کو بتاؤں اس سے آگے ہے۔ بے جی نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ بیٹے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں ایک ایسی ملاقات ہوگی جس میں جدائی نہیں ہوگی۔ جانے والے خوش ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے مل رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والے اداس ہیں چونکہ ان کے ماں باپ بچھڑ رہے ہیں۔ زندگی ہے، صرف اس میں اتنا خیال رہے کہ آنسو اگر بہیں تو ناشکری نہ ہو، کفر نہ ہو۔ رحمت کی نشانی ہے، بہنے دو، ہچکیاں بندتی ہیں بند جانے دو، راتوں کو نیند نہیں آتی نہ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور پھر اسی بیٹے کی محبت میں ان کی قمیض کی خوشبو سونگھ کے بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ اتنے عرصے کے بعد بھی جان لیتے ہیں کہ یوسف کی خوشبو ہے علیہ السلام۔ تو محبتوں میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، محبتوں میں تو دانت شہید کر دیے جاتے ہیں، محبتوں میں گرم ریت پہ آپ تپتی ریت پہ لیٹ جاؤ، عہد کرتے رہو۔ محبتوں میں انسان زمین پہ چلتا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ عرش پہ سنائی دیتی ہے اوپر۔ محبتوں کا نصاب مختلف ہے، محبتوں کا نصاب مختلف ہے۔ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ شریعت الہی کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا آسان ہو جائے زندگی اگر ہم اللہ کی بات مان لیں جو قرآن میں آئی ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام نے سمجھائی ہے، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہم جھگڑے سے بچ کے، نفرتوں سے بچ کے ان تمام امور پہ بات کر سکتے ہیں جو ہمارے درمیان اقدار مشترکہ ہیں۔ ہم ہمیشہ ضد والی باتیں نکال کے ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کی کامن یہ قدر ہے، اٹس کامن ویلیو فار آل آف اس، وٹ سنی، وٹ شیعہ، وٹ بریلوی، وٹ دیوبندی، وہابی اینڈ اہل حدیث، ایون کرسچنس اینڈ ہندوز اینڈ ادر نان مسلمس، دس ریئلٹی از سیم فار آل۔ ہم سب جا رہے ہیں، وی آل آر ڈائنگ ون بائی ون، مر رہے ہیں ہم۔ کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے انسان سوچتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں سوچیں ہم؟ ایفس اینڈ بٹس نہیں چلتے، کر دیا نا اللہ نے پیدا۔ استاد محترم واسف باسفاسے کو پوچھتے تھے، مختصر جواب دیتے تھے، ایفس اینڈ بٹس میں مت پڑھو، یو آر بورن مسلم، یہاں سے آگے چل پڑو، اگر تم یہ ہوتے تو، اگر وہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر مگر چھوڑ دو۔
آئی ایم مسلم، یو آر مسلم، یہاں سے آگے کیسے زندگی شروع ہوگی؟ دو ریالٹیز ہیں، ایک فنا والی ہے، وہ بھی حقیقت، لیکن وہ آنکھوں سے محو ہو رہی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے حقیقت اور تھی، 1000 سال بعد حقیقت بدل جائے گی اس زمانے کی۔ اللہ کی حقیقت نہیں بدلے گی، اللہ والوں کی حقیقت بھی نہیں بدلے گی۔ اللہ والے جس دور میں رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، there is no change in it۔ تو باقی زندگیوں میں آپ محنت کرو، بینکر بن جاؤ، جو دل کرتا ہے بن جاؤ، اللہ ناراض نہ ہو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے۔ آپ کی رحمت للعالمین کا سایہ مجھ پر، آپ پر، موجود لوگوں پر جو چلے گئے ان سب پر رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ ہم اور ہمارا نامہ اعمال ہمیشہ رحم و کرم کا محتاج رہے، ہمیشہ ہم عطا والے لوگ رہیں، ہم خطا کار عطا والے لوگ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہمیں مل جائیں تو ہماری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، اعمال سے شاید ہم اس درجے پہ نہ جا سکیں۔ یہ پرفتن دور ہے، صبح انسان مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو انسان مومن ہوتا ہے، صبح پھر کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ کنفیوژنس ہیں، الجھنیں ہیں۔ قرآن روشنی ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اس یونیورسل ٹروتھ کو مان لیں، وہ کبھی نہیں چینج ہوگا۔ کتنا آسان ہو جائے گا جینا میرے اور آپ کے لیے، اور ہم نے یہاں آنا ہی آنا ہے، اس کو انجوائے کریں۔ ہم نے آنا ہے یہاں پہ، ڈرے مت اس سے۔ ہمیں بھی کوئی غسل دے گا، سارا کچھ اتار لے گا، چہرہ ہمارا سیدھا کرے گا، باندھے گا، پاؤں شاؤں سیدھا کرے گا، کفن باندھے گا۔ بس ریالٹی ہے، ہر روز ہو رہی ہے۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھتے نہیں چاہتے، اس کو ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں، یار ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں نہیں کرو؟ دس از ریالٹی۔ آپ یہ باتیں کرو گے، آپ موتوا قبل الموت کا مزہ چکھ لو گے۔ آپ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ سبق آپ روز یہ وظیفہ بنا لو کہ میں نے روز موت کو یاد کرنا ہے، کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں جا رہا ہوں تو آئی ایم گوئنگ ٹو پریزنٹ مائی سیلف ان فرنٹ آف اللہ المائٹی۔ پیش ہونا ہے میں نے کہیں پہ، میری پریزنٹیشن ہوگی، کیا پریزنٹ کروں گا؟ ایم آئی ایلیجبل اور ایبل اور کیپیبل آف فیسنگ اللہ المائٹی؟ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اس حوالے سے۔ تو جب ڈر لگتا ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے روزہ مبارک کی طرف نظریں اٹھ جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ پھر سمجھ آتی ہے اغثنی کیوں نکلتا ہے منہ سے، اغثنی کیوں نکلتا ہے۔ جے ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تو جے ویکھاں تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم اس بستی میں، شہر خموشہ میں، اور یہ جو میرے بزرگ ہیں، میری والدہ محترمہ کے ننہال ماموں جی، سارے نانی اماں، نانا ابو اور مولوی صاحب، اور دیگر جتنے بھی ہمارے گاؤں کے، جگواں کے، دلاور پور کے، آس پڑوس کے سارے گاؤں، کل پاکستان میں، کل دنیا میں، جہاں جہاں مسلمان کلمہ گو مومن دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کریم ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کر دے اپنی رحمت کے خزانوں سے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو بخشش کے اہل ہیں، اور اللہ کریم چونکہ سب کو بخشنے کے اہل ہیں، لہذا ہم اللہ کریم کی اہلیت کے مطابق بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی مخلوق پر رحم فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں ہمیں پالتے رہے اور ہم پر رحم کرتے رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اس کا سینٹرل پوائنٹ، سینٹرل پیوٹ ایک ہی ہے، یا فنا کی زندگی گزاریں یا بقا کی زندگی گزاریں۔ فنا میں بقا نہیں ہے، لیکن بقا کی زندگی گزارتے ہوئے آپ کو قدم قدم پہ جو چیز رہنی ہے وہ رہ جائے گی، آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ راکٹ دیکھا
چیزیں نیچے گرتی جاتی ہیں گرتی جاتی ہیں گرتی جاتی ہیں، وہ اوپر جاتا جاتا ہے اسی فورس سے. تو لڑکپن جائے گا، جوانی آ جائے گی. آپ بقا کے راہی ہیں، جوانی جائے گی تو ہم جیسی پختہ عمر آ جائے گی. جب یہ جائے گی تو ابو جی جیسی عمر آ جائے گی سفید داڑھیوں والی. وہ جائے گی تو یہ ایج آ جائے گی برزخ والی. یہ جائے گی تو حساب کتاب والی آ جائے گی. وہ جائے گی تو آگے فیصلہ ہو جائے گا. تو اگر آپ بقا کے راہی ہیں، میں بقا کا راہی ہوں، تو جو کچھ فنا ہونا تھا وہ ہو چکا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت کے جوش کی وجہ سے خطاؤں کو ہی معاف کر دیتے ہیں، خطائیں فنا ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو سیئات ہوتی ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں زندگی کو بقا کے راستے پہ گزاریں. اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم. میری بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. انسان کو اشارے ہوتے ہیں بہت سارے. میں ایک عام سا انسان ہوں جس سے سب سے زیادہ دنیا میں اپنی فکر ہے. جب انسان غم سے گزرتا ہے نا، نرم ہو جاتا ہے، اس کی مٹی نرم ہو جاتی ہے. جب مٹی نرم ہوتی ہے تو اس میں بیج لگتے ہیں. بیج لگیں گے تو کوئی فصل اگے گی، پھل پھول سایہ لکڑی، کسی نہ کسی کام آ جاتا ہے انسان. آپ اپنا افیکٹو رول پلے کریں، آپ کا جو بھی رول ہے جہاں بھی ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ ہم اللہ کے روبرو نہیں ہیں. زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اگر میں ابھی یہ چل رہا ہوں تو میرا ایمان کامل ہے، اور میری یہ فیل ہوتی ہے ہمیشہ پیدل چلتے ہوئے، صبح بھی، شام کو سونے سے پہلے بھی، کہ میں اللہ کی امان میں سونے لگا ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے. سناتم والا نوم ہے، حی قیوم ہے، سمیع علیم ہے. اللہ کریم میرے دل کا حال بھی جانتے ہیں، میری نیتوں کا حال بھی جانتے ہیں. میں ان سے کچھ نہیں چھپا سکتا. یہ ایمان ہے، اور میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے، اور ہر اس بندے کو اللہ کریم کے حوالے کر دیا ہے جو کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس بارگاہ کے ساتھ ہمارا حوالہ ہے ہم سب کا، اس کے خزانے بہت ہیں، ان میں کمی نہیں آتی. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.